بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم تسلیم رضا سال اول بند نمبر 3۔ اگر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش۔ سب سے پہلے یہاں پہ بتانا آپ نے مخاطب ہے قاری سے، اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں جو پچھلی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے فقیر اور درویش کی بات کرنی ہے کہ وہ فقیر کون ہوتا ہے، درویش کون ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہ غم اور دکھ کا مطلب ہوتا ہے دکھ، چھوٹے موٹے مسائل تکلیفیں جو زندگی میں آتی ہیں انسان کے، وہ سب کے ساتھ آتی ہیں۔ عام بندہ شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے، جبکہ وہ کیا کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے ہوتے بلکہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ماتم ہوتا ہے مرنے کا غم یا سوگ منانا، وہ اس کے اوپر بھی غم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا انسان کو کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اب اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں آپ واقعہ بیان کر سکتے ہیں کربلا کا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیسے کربلا کے میدان میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور کیسے اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے اور اپنے گھر والوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کھانے کو کم ملنا، کھانے کو کم ملا تو اسی کم میں رہ خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہ خوش۔ سب سے پہلے کھانے کو کم ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ کھانا کم ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو یہ آپ مطلب ہے کہ غربت کا یہ حال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ صحابہ کرام کا تھا، صحابی کا واقعہ کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کوئی 2 دن 1-2 دن 4 دن فاقے سے گزر گیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر فاقہ ہو گیا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں ساری رات تم گھر میں عبادت کرو اللہ کی، میں صبح کے وقت اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ عبادت کروں گا۔ صبح جب وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مشین چل رہی ہے، گھر میں آٹے کی چکی ہوتی تھی وہ خود بخود چل رہی ہے۔ تو گھر کے سارے برتن جب انہوں نے بھر لیے تو اس کے بعد اس نے مشین پہ یعنی چکی پہ ہاتھ رکھا تو وہ رک گئی۔ اسے کھولا تو دیکھا اس کے اندر گندم کا ایک دانہ تھا۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے برکت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برکت کہتے ہیں، اگر تم قیامت تک نہ روکتے تو یہ جو ہے آٹا اس میں سے نکلتا رہتا اور تم اسے کھاتے رہتے۔ تو یہ غربت میں اللہ تعالیٰ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ اعتبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ریٹرن بھی دیتا ہے۔ جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش، طور یعنی طریقے، حالت میں، جس حالت میں یہ عالم میں رکھا، تو وہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت مندی میں، جس بھی حالت میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ خوش رہتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی آپ کو پہلے بعد میں بتایا تھا بچے کی بیماری والا واقعہ۔ یہ بچہ ایک بیمار ہوتا ہے، اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کے والد جو ہیں اس کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ ہے اس سے دعا کرواؤ، وہ دعا کرتے ہیں تو دعا پوری ہوتی ہے۔ وہ بچے کو اسے بزرگ کے پاس لے کے جاتے ہیں، بزرگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد وہ بزرگوں سے ملنے بندہ دوبارہ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شدید بیمار ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں، بندہ اسے بزرگ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی، جواب آیا ہے، پہلے فیصلہ کرو یہ جسم تمہارا ہے یا میرا ہے۔ مطلب کہ اگر تم نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا ہے تو میری مرضی میں اس جسم کو صحت مند رکھوں یا بیمار رکھوں۔ پھر اس کے بعد قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کوئی قحط پڑ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے مختلف قسم کی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کا، عوام کا، مخلوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جنجال ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے ملی مصیبتیں، لوگ بھی ان کو پریشان کرتے ہیں، دکھ اور تکلیفیں دیتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ اللہ کے نیک گزرے ہیں، صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، سب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے پریشانیاں مصیبتیں دی ہیں۔ تو وہ اس میں یہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہتے ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ بزرگ ہے حیدر علی شاہ صاحب، یہ 100 سال پہلے کی بات ہے کہ جیلم کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اسلام کی نیکی کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس سے کھانا بھی کھاتا تھا اور آپ کی برائیاں بھی کرتا تھا، باہر جا کے غیبت کرتا تھا۔
تو لوگوں نے بتایا انہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس بندے کو اس کا کھانا ڈبل کر دیا۔ پہلے سپوز اگر وہ 1 روٹی دیتے تھے تو انہیں 2 روٹیاں دینی شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد اس بندے کو خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ جب یہ بات ان بزرگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کیا کیا، اس کی وہ جو 2 روٹیاں تھیں وہ دوبارہ 1 روٹی میں کنورٹ کر دی۔ اب وہ جو قریبی لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، وہ آپ کے خلاف بول رہا تھا تو آپ زیادہ کھلا رہے تھے، اس نے بولنا بند کر دیا تو آپ کو کم کھلانے لگ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے معاملہ نہیں سمجھا کہ پہلے وہ میرے خلاف غیبت کر رہا تھا تو میرے حصے کی نیکیاں کر رہا تھا، میرے گناہ جھڑ رہے تھے، تو میرے لیے محنت اور مشقت کر رہا تھا تو میں نے اس کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اس نے محنت اور مشقت کرنا چھوڑ دی، میں نے کھانا کھلانا چھوڑ دیا، تو میں نے تو کوئی اضافی کام نہیں کیا۔ مطلب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اور اس کو سیدھے رستے پہ لے کے آتے ہیں۔ یعنی جنجال میں بھی وہ خوش رہتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ کوئی عام بندہ ہوتا وہ شکوہ شکایت کرتا، اس بندے سے لڑتا تو لڑائی اور فسادات۔ انہوں نے اصلاح کر دی اس بندے کی بغیر اس کو کچھ کہے ہوئے۔ آخری ہے مصرع پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں کچھ ہے، مرد سے مراد میں انسان، فقیر یا درویش۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، نائب یا خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو ان کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے قابل ہوتی ہیں۔ آگے اسی نظم کا بند نمبر 4، جینے کا نہ دو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ یہاں پہ بھی شاید مخاطب کاری سے اور بتا رہا ہے فقیر کے بارے میں۔ بتانا پہلے اسی طرح کہ فقیر کون ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ الفقر و فخری یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھیں۔ پھر دکھ، زندگی کے دکھ، موت کے دکھ، یعنی زندہ کیسے رہنا ہے، کھانا پینا کیسے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، یہ سارے لوازمات پریشانیاں ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کا کیا انتظام کیا ہے، یہ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے خیالات اور دکھ پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی اور موت برابر ہوتی ہے۔ انہیں آج کہا جائے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فرشتہ آئے کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ چلو، تو وہ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ یہ اس کے لیے ایک واقعہ ہے، یہ مولانا جلال الدین رومی نے ایک واقعہ بتایا ہے، یہ طوطے والا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس بولنے والا طوطا تھا، وہ کہیں سفر پہ تجارت پہ جانے لگا، اس نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ، ہندوستان جا رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کے آؤں۔ طوطے نے کہا کہ رستے میں جنگل میں جہاں میرے ساتھی گرو ہوں گے انہیں میرا پیغام دینا کہ تم یہاں آزاد فضاؤں میں پھر رہے ہو، میں یہاں پہ پنجرے میں قید ہوں۔ وہ تاجر چلا جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو طوطا پوچھتا ہے میرا پیغام دیا تھا؟ اس نے کہا ایک جگہ بہت سارے طوطے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا تمہارا استاد گرو کون ہے؟ ایک طوطے نے کہا میں ان کا گرو، میں نے تمہارا پیغام سن دیا۔ تو طوطا پوچھتا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تو گرو نے کہا کہ میرے لیے تو شرم کی بات ہے کہ میرا برادری کا ایک طوطا جو ہے وہ قید ہے اور میں یہ آزاد پھر رہا ہوں، میرے لیے مرنے کا مقام ہے۔ وہ نیچے گرتا اور مر جاتا ہے۔ تمام طوطے کہتے ہیں ہمارا گرو مر گیا، ہم کیوں زندہ ہے؟ وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو وہ تاجر اس کو طوطے کو کہتا مجھے بہت افسوس ہوا، وہ سب ساتھی مر گیا۔ طوطا پوچھتا سب مر گیا؟ کہتے ہاں۔ تو کہتا میں کیوں زندہ ہوں؟ وہ گرتا اور پنجرے میں مر جاتا ہے۔ تاجر اس کو نکالتا ہے، ہلاتا جلاتا ہے، چیک کرتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو طوطا کیا کرتا ہے، اٹھ کے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اسے پوچھتا ہے تاجر کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے گرو نے پیغام دیا تھا مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے۔ اس سے پہلے کہ موت آئے تم خود اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، یا مرنے سے مراد اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ یہاں پہ سال اور مہینے اور سالوں کے علیحدہ علیحدہ ہم دنیا کے انسانوں نے تقسیم کی ہوئی ہے، علیحدہ علیحدہ کام ہوتے ہیں۔ کون سے مہینے میں، جیسے پچھلے سال آپ لوگ میٹرک میں تھے، میٹرک پاس کیا، اب اس سال آپ لوگ فرسٹ ایئر میں ہیں، فلاں مہینے میں پیپر ہوئے، فلاں مہینے میں ٹیسٹ ہوئے، فلاں مہینے میں یہ کام کرنا ہے۔ یہ مختلف مسائل ہیں جو زندگی میں، دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ہوتے ہیں۔
لیکن ان کو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے، تو پھر ان کے لیے دن رات صبح شام ایک ہے۔ دن اور رات کے کام اور مصیبتیں بھی ایسی ہیں، دن میں جو کام کرنا ہے، رزق کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، یا جو بھی کام ہے اس کے لیے مصیبتیں اور مشقتیں اٹھانی ہیں۔ رات کو آرام کے لیے ایک رات کے اور بہت سارے مسائل ہیں، چور ڈاکو ہیں یا کچھ اور حفاظت کا کام ہے، تو یہ سب مصیبتیں، یہ تمام کے تمام مسائل ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا پہ راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مختلف وقت کی اکائیاں اس نے بتائی ہیں، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال، یعنی ہر لمحہ دن اور رات گھڑی کہتے ہیں اور پہر کہتے ہیں۔ دن میں 8 پہر، دن رات میں 8 پہر ہوتے ہیں، 4 پہر، تو یہ تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا ایک پہر بنتا ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے۔ ماہ مہینے کو کہتے ہیں، سال سال کو کہتے ہیں۔ یہ بتانے کا مطلب کہ مختلف اکائیوں میں، مہینہ ہو، دن ہو، کوئی بھی رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی پہر ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوبی حقیقی کے رستے پہ چل رہا ہے، لہٰذا انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو، ہر وقت ہر لمحے خوش رہتے ہیں۔ خوش رہنے کا مطلب کیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ اور آخری یہ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے۔ یہاں پہ دوبارہ کے شاعر نے انہیں مرد کہا ہے، مرد یعنی انسان، فقیر یا درویش۔ مرد سے مراد یہاں پہ میل نہیں ہے، مرد سے مراد وہ کیٹیگری، وہ گروپ ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نائب یا خلیفہ میں ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ اصل میں اللہ کے نائب یا خلیفہ وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، وہ جو ہے وہ مرد کہلائے، انسان کہلاتے ہیں، وہ فقیر کہلاتے ہیں یا درویش کہلاتے ہیں۔ جو آپ کو یہ بند نمبر 4 مکمل ہوا، بند نمبر 5 جو ہے اس میں شاعر کا نام ہے، اس کی تشریح پیپر میں نہیں آتی ہے، جو آپ کی یہ نظم تسلیم و رضا مکمل ہو۔